دیکھیں اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی ہے۔ یہ وہ ویڈیو ہے جس کی وجہ سے انجیر مرزا کو گرفتار کیا گیا ہے، وہ بھی 3MPO کے تحت۔ 3MPO کیا ہے کہ جب کسی شخص کی وجہ سے امن و امان خراب ہونے لگے تو اس شخص کو سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے، جیل میں ڈال دیا جاتا ہے 1 مہینے کے لیے یا 3 مہینے تک، کیونکہ اس نے عیسائیوں کے بارے میں اتنی بڑی بات کی اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ان کی طرف ایسا لفظ منسوب کیا جو مسلمان برداشت نہیں کر سکتے۔ تو جب یہ آوازیں اٹھیں اور عیسائی پادریوں نے کہا کہ ہم نے کبھی ایسا جملہ نہیں بولا، ایسا لفظ ہم نے نہیں بولا جو اس نے ہماری طرف منسوب کیا ہے، تو مسلمان بھی مشتعل ہوئے، انہیں دکھ ہوا اور عیسائیوں کو بھی، تو اس کو پھر 3MPO کے تحت جو ہے اس کو گرفتار کیا گیا۔ تو یہ گرفتاری عارضی، ہم چاہیں گے کہ اس کو 295C لگنا چاہیے، چونکہ اس نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی ہے، اور اس پر FIR بھی ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے کہ کٹی ہے 295C کے تحت، اور فتویٰ بھی آیا ہے اس پر ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کا کہ اس نے گستاخی کی ہے۔ اب رات میرے ساتھ ایک بھائی نے کافی بحث کی کہ جناب علی اس سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کس نیت سے بات کی، پھر گستاخی کا فتویٰ لگانا چاہیے۔ تو علماء جو ہے نا ایسے ہی جھٹ میں فتوے لگا دیتے ہیں۔ دوستو بات یہ ہے کہ جب کوئی گستاخی کرے گا تو اس پر گستاخی کا فتویٰ لگے گا۔ اب اس سے پوچھ کے، اچھا مرزا پوچھتا ہے، مرزا دھڑا دھڑ جو فتوے لگاتا ہے، ہم مرزا کی زبان آپ کو دکھا سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ مرزا کس طرح دھڑا دھڑ گستاخی کے فتوے لگاتا ہے۔ ایک شخص تھا احسن باکسر، ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ ایک غائب امام شیعوں کا، اور ان کے عقیدہ ہے شیعوں کا کہ وہ جب آئے گا تو حضرت ابو بکر کی قبر اکھاڑے گا، حضرت عمر کی قبر اکھاڑے گا، ان کو سولی پہ چڑھائے گا۔ تو اس نے پھر ان کے بارے میں کچھ الفاظ سخت کہے، وہ ویڈیو ہمیں نہیں ملی، لیکن اس کی تفصیلی ہمیں ویڈیو یہ ملی۔ وہ کہتا ہے کہ میرا وہ غائب بابا سے مراد وہ شیعوں والا امام مہدی، ہمارا امام مہدی نہیں، اس کو تو کہتا ہے ہم مانتے ہیں، اگر اس کے خلاف کی بات کرے گا تو کافر ہے۔ یہ اس نے واضح طور پر کہا، لیکن مرزا نے اس سے پوچھا کہ تمہارا نظریہ کیا ہے، لیکن مرزا نے 100% کہا کہ یہ گستاخی ہے۔ یہ ذرا آپ دیکھ لیں پہلے مرزا کی زبان۔ تو یہ جو ایک بنو امیہ کا بندر احسن باکسر نامی ایک شخص ناصبی بریلوی، اس نے اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں جو ایک کامن پرسنالٹی ہیں، ہم انہیں 12واں خلیفہ کہتے ہیں اس امت میں، آخری مجدد، اور اہل تشیع انہیں 12واں امام کہتے ہیں۔ دونوں اعتبار سے رسپیکٹیبل پرسنالٹی سیدنا امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شان میں اس نے گستاخی کی ہے، بلکہ گستاخی کا لفظ پہلی بار اگر 100% اپلائی ہوتا ہے نا تو اس کی اس خباثت کے اوپر ہے کہ اس نے ننگی گالیاں دی ہیں۔ 100% گستاخی۔ تو مرزا جی آپ پہلے ان سے آپ ملے، مرزا کے اسٹوڈنٹ بھی پہلے احسن باکسر سے ملے، ان سے معلوم کیا کہ جناب آپ کا ارادہ کیا تھا، آپ کی نیت کیا تھی؟ یعنی مرزا جرمی کے اب چھوکرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، اب مرزا گستاخ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ بھئی آپ نے مرنا ہے، آپ نے قبر میں جانا ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کون سن سکتا ہے؟ تو تم اس کے سائیڈ ہو گئے ہو۔ اب مرزا نے یہ جو کہا تو مرزا نے احسن باکسر کا دل چیر کے دیکھا تھا اور اس کی نیت کو دیکھا تھا۔ اب دیکھیں احسن باکسر وہ خود کیا کہہ رہے ہیں، ہم اس کا ساتھ نہیں دے رہے، اگرچہ انہوں نے شیعوں کے امام کے بارے میں ایسی بات کی لیکن نہیں کہنی چاہیے، لیکن پھر بھی مرزائیوں کے ہم جواب یہ دے رہے ہیں، مرزا کے جو چھوکرے ہیں ان کو جواب دے رہے ہیں کہ آپ کے بابا نے کیا اس کا دل چیر کے دیکھا تھا، یا اس نے جو نیت کی تھی آپ کے بابا کو پتہ چل گیا تھا کہ کس نیت سے کر رہا ہے؟ یہ ذرا احسن باکسر جو کہہ رہے ہیں وہ ذرا آپ سن لیں۔ جی سر، وہ میں نے آج ویڈیو دیکھی انجینئر محمد علی مرزا کی، اس میں جو آپ کے بارے میں، مہدی علیہ السلام کے بارے میں، اور بہت سارے یوٹیوبر نے ویڈیو بنائی کہ اس نے احسن باکسر نے گندی گالی دی ہے۔ کیا آپ نے گالی دی ہے ان کو؟ اچھا، میرا سب سے پہلے آپ کو جلدی سے میں کلپ دے دیتا ہوں تاکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، جی تھوڑا بزی ہوں، کالز بھی آ رہی ہیں۔ دیکھیں، میں امام مہدی کو تو سب سے پہلے یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے امام ہیں اور انہوں نے آنا ہے اور وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ جی جی ٹھیک ہے۔ جب اس شخص نے جو کہ انجینئر محمد علی مرزا کا فالوور ہے، اس نے جب کہا کہ ابو بکر تھے نعوذ باللہ شاہد ہوں، تو پھر میں نے اس کے جواب میں یہ بات کہی اور میں نے غائب بابے کا نام لیا۔ جی جی میں 12واں امام تو کہا ہی نہیں، میں نے کہا غائب بابا، اور اس پر بہت سی تعبیریں بنائی جا سکتی ہیں اور آپ کہہ بھی سکتے ہیں، لیکن
اب خالی بات یہاں پر نہیں رکی، بات یہ ہے کہ اگر آپ امام مہدی کی بات کریں گے تو شیعوں کا امام مہدی کوئی اور ہے اور سنیوں کا امام مہدی کوئی اور ہے. شیعوں کا امام مہدی ہے جو وہ پیدا بھی ہو چکا ہے اور کہیں غائب بھی ہو گیا ہے، غار میں کہیں رہتا ہے، اور پھر وہ آئے گا اور پھر وہ نعوذ باللہ صحابہ کرام کی لاشوں کو نکالے گا، استغفر اللہ، اور پھر وہ حضرت حضور کی بیویوں کی نعوذ باللہ لاشوں کو نکالے گا، پھر ان کو جلائے گا، اور پھر وہ نعوذ باللہ من ذلک یہاں تک بھی کہا جاتا ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا، میں آپ کو حوالے دوں گا، میری ویڈیو آنے والی ہے، کہ جس کے اندر امام مہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت لیں گے. یعنی کہ یہاں تک بھی ایک بات کی گئی ہے کہ امام مہدی جو ہے وہ کیا نام لیتے ہیں، بیعت لیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو اس طرح کی باتیں ہیں، اس پر ایک مکمل ویڈیو آ جائے گی. اور قصہ مختصر یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام ہمارے سروں کے تاج ہیں اور میں نے ان کی کوئی بے ادبی نہیں کی. جی دوستو، آپ نے پوری وضاحت دیکھی اور سنی. وہ کہتا ہے میں تو شیعوں سے متعلق جو ان کا غائب بابا ہے، امام مہدی کا تو نام بھی نہیں لیا، غائب بابا کے بارے میں نے ایسی بات کی، اور مرزا نے کہا اس نے 100% گستاخی کی، یعنی اس میں 295C لگنی چاہیے، اور پھر برا بلا بھی کہا ساروں کو. اب بات یہ ہے کہ مرزا جیل میں خود کتنی بڑی گستاخیاں کرتا ہے. اب اگر کوئی کہے جناب ان کا غائب امام ہے تب بھی ان کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے، بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو خضر علیہ السلام کون ہے؟ ہم مانتے ہیں کہ وہ نبی تھے، اور بعض علماء یہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی تھے، اور مرزا یہ مانتا ہے کہ وہ نبی تھے یا فرشتے تھے. اب اس کے بعد کہتا ہے کہ جو تمہارا نظریہ ہے کہ وہ اللہ کے ولی تھے تو یا وہ زندہ تھے، انہوں نے پانی پی لیا تھا جسے وہ زندہ ہیں، تو میں نے تمہارے خضر کو مار دیا. یعنی تمہارے نظریے میں جو تمہارا خضر ہے میں نے اس کو مار دیا. یہ ذرا آپ دیکھ لیں. خضر علیہ السلام ولی تھے یا پیغمبر؟ وضاحت کر. دیکھیں قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی تفصیل بتائی نہیں ہے، لیکن اسلوب یہی لگتا ہے کہ یا تو وہ فرشتے تھے یا کوئی پیغمبر تھے. یہاں بھی آج تک لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ آب حیات ہوتا ہے کوئی، وہ حضرت خضر نے پی لیا ہوا ہے، اور تہاڈا خضر کدوں نہ مار دیتا ہے میں، وہ خضر ہے ہی کوئی نہیں سی، میرے تھوں مریا تہاڈا خضر. یہ سب جعلی کہانیاں تھی. یہ خضر جو ان کو ملتا ہے وہ شیطان ہے. تو اس کلپ سے آپ کو یہ پتہ چلا کہ احسن باکسر نے جو بات کی کہ ان کے نظریے میں جو امام مہدی ہے وہ غائب بابا ہے. میں اس کو برا بلا کہہ رہا ہوں، ہم اس کے ساتھ نہیں، لیکن مرزا کا بھی راستہ وہی ہے کہ جو ان کے نظریے میں انہوں نے پانی پی لیا، وہ زندہ ہیں اور اللہ کے ولی ہیں، میرے ہاتھوں مر گئے. تو کیا اس نے گستاخی کی کہ نہیں کی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے تم جو کہتے ہو کہ بھائی نیت کو دیکھنا چاہیے، تو مرزا نے احسن باکسر کی نیت کو دیکھا تھا. دوسرا، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کی ایک لونڈی تھی، اس نے گستاخی کی تو صحابی نے کو قتل کر دیا، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک یہ معاملہ آیا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قصاص نہیں لیا، نہ دیت لی، مر گئی کیونکہ گستاخ تھی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ کعب بن اشرف مجھے تکلیف دیتا ہے تو کون اس کو اڑائے گا؟ ایک صحابی نے کہا میں اڑاؤں گا. تو کیا آپ علیہ السلام پر یہ فتویٰ لگائیں گے؟ آپ علیہ السلام اس کی نیت کو دیکھتے کہ اس کو کس نیت سے گستاخی کر رہا ہے. مطلب یہ اب اس لیول پر آئے ہیں کہ آپ گستاخی کریں، پھر اس سے پوچھیں کہ آپ کی نیت کیا تھی. یعنی تمہارے سامنے تمہارے باپ کو ننگی گالیاں دے، پھر تم پوچھو کہ جناب آپ کی نیت کیا تھی؟ آپ نے میرے ابو کو حرامی کہا ہے، کتا کہا ہے، خنزیر کہا ہے، دجال کہا ہے، تمہاری نیت کیا تھی؟ تم اپنے بابوں کے بارے میں یہ سوچو گے؟ یا مرزا کو اگر کوئی خنزیر کہے، والد الحرام کہے، حرامی بچہ کہے، حرام کی نسل سے کہے، تو تم کیا کرو گے؟ تم اس سے پوچھو گے تمہاری اس سے مراد کیا تھی، تمہاری نیت کیا تھی؟ یہ پوچھو گے؟ تم لڑو گے اس سے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابن قتل کو قتل کر دو، اگرچہ وہ خانہ کعبہ کے غلاف میں بھی چھپا ہو، اس کو قتل کر دو کیونکہ وہ گستاخ تھا. تو جو گستاخی کرے گا اس پر فتویٰ آئے گا، اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا جناب آپ کی نیت کیا ہے. یہ ڈرامے بازیاں چھوڑو، اللہ کے نبی کے ساتھ ہو جاؤ. اتنا تم مرزا کے پیچھے گئے ہو کہ جو مرزا بات کرتا ہے تم نبی علیہ السلام کو چھوڑ دیتے ہو اور مرزا کے پیچھے ہو جاتے ہو، تم کافر ہو جاؤ گے. ایک ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں جس میں مرزا یہ کہہ رہا ہے کہ کسی مسلمان کو 1 ارب بھی دے دو تو نبی علیہ السلام کو گالی نہیں دے گا. تو مرزا کا چھوکرا جا کے گلیوں میں، چوراہوں میں، دکانوں میں کہہ رہا ہے کہ نبی کو گالی دو، میں تمہیں پیسے دیتا ہوں. یہ تعلیم دینا کفر ہے کہ نہیں ہے؟ گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ چلو پیسے لے لو، تینوں ہور پیسے دینا میں، جن تسی کہو اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو.
میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آپ دنیا میں کسی گناہگار سے گناہگار شخص کو جو کلمہ پڑھنے والا ہو اس کے سامنے آپ 1 ارب روپیہ بھی رکھ دیں اور کہیں گے 1 ارب لے لو، اور وہ غریب ہو، فاقہ کش ہو، ایک دفعہ نبی علیہ السلام کو گالی دے دو، کبھی نہیں دے گا۔ چلو پیسے لے لو، تینوں ہور پیسے دینا میں، جننے تسی کہو، اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو۔ دوستو اس لڑکے کا نام ہے صابر کریمی، اس کا چینل بھی ہے، یہ سیالکوٹ کا ہے۔ اس نے گلیوں میں مانگنے والوں سے دکانوں میں کہا ہے جناب علی نبی کو گالی دو، میں تمہیں پیسے دیتا ہوں۔ تو یہ تعلیم کس نے دی؟ مرزا نے دی۔ تو لڑکا کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ مرزا کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور اس ویڈیو کے نیچے ہزاروں کی تعداد میں کمنٹس تھے، 66,000 ویوز تھے، سب مرزا کے چیلے بالکل اچھا کر رہے ہو، بہت اچھا کر رہے ہو، سپورٹ کر رہے تھے۔ جو ایسی باتوں کو سپورٹ کرے وہ گستاخ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ کافر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب میاں عمران ارشد کے ساتھ جو مرزا کی پوڈ کاسٹ ہے جس میں اس نے یہ کہا ہے کہ نعوذ باللہ 2 ارب عیسائی جو نبی علیہ السلام کو یہ الفاظ بولتا ہے، یہ ذرا دیکھ لیں۔ 2 ارب کرسچنز انہیں دجال کہتے ہیں، 2 ارب کرسچنز انہیں دجال کہتے ہیں، 2 ارب عیسائی نبی علیہ السلام کو یہ کہتے ہیں۔ تو اس کے نیچے مرزا کے سارے جو ہے نا وہ چیلے اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، تو سارے گستاخ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اور جب اس کو پکڑا گیا کہتے نہیں میں نے یہ کہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ کہتے ہیں۔ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ اب ذرا دیکھیں یہ اپنی ویڈیو سے کیسے جھوٹا ہوتا ہے، یہ ذرا دیکھ لیں۔ اور پچھلے دنوں میری جو ویڈیو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹی وہ تو میں کرسچنز کی فیور میں بات کر رہا تھا کہ دیکھو اسلام میں ٹالرنس، کہ تم ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ کرسچن کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ اور اس میں نے جملہ بولا کہ کرسچنز ہمارے پیغمبر کو نعوذ باللہ دجال سمجھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، میں نے بولا کہیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگی۔ اور اس میں نے جملہ بولا کہ کرسچنز ہمارے پیغمبر کو نعوذ باللہ دجال سمجھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، میں نے بولا کہیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگی۔ ابھی رکو، ابھی ٹھہرو۔ 2 ارب کرسچنز انہیں دجال کہتے ہیں، 2 ارب کرسچنز انہیں دجال کہتے ہیں۔ 8 ارب کی آبادی میں 6 ارب سے زیادہ لوگ نبی علیہ السلام کو بھی یہی سمجھتے ہیں، صرف 2 ارب لوگ ہیں ان کے ماننے والے، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ انسانی تاریخ کا سب سے کامیاب ترین انسان، آج پلانٹ ارتھ پہ 6 ارب لوگ ان کو پیغمبر ہی نہیں مانتے۔ 2 ارب کرسچنز انہیں دجال کہتے ہیں، 2 ارب کرسچنز انہیں دجال کہتے ہیں۔ دوستو ایسے جھوٹے سے بچیں، آپ کو یہ جہنم میں پہنچائے گا۔ یہ گستاخ ہے، اس کو سپورٹ کریں گے آپ گستاخ بن جائیں گے، اس کو سپورٹ کریں گے آپ کافر ہو جائیں گے۔ جس طرح میں نے آپ کو دکھایا صابر کریمی نے دکانوں پہ جا کے مانگنے والوں کو جا کے کہا کہ نبی کو گالی دو، نعوذ باللہ من ذالک، تو ایسے شخص کافر ہو جاتے ہیں، اور ایسے شخصوں کو سپورٹ کرنے والے بھی کافر ہو جاتے ہیں۔ تو مرزا کی گستاخیاں بے بہا ہیں۔ تو جو مرزا کا سپورٹر بن جائے گا وہ کافر اور مرتد ہو جائے گا، کیونکہ اس نے ان گستاخیوں کو بھی سپورٹ کرنا ہے۔ تو اپنی آخرت کی فکر کریں، نبی علیہ السلام کے ساتھ ہو جائیں۔ مسلمان کا تو سر جھک جاتا ہے نبی علیہ السلام کا نام لیتے ہوئے، اور اتنا یہ سخت لفظ بولتا ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں۔ کتنی تکلیف ہوئی مسلمانوں کو، اور مرزا کے چلے ان باتوں پر جو ہے وہ میمز بنا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ خدا کا خوف کریں، شرم کریں، آپ نے مرنا ہے۔ آپ کو قبر میں مرزا کام نہیں آئے گا، قبر میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے، تو کیا منہ دکھاؤ گے؟ مرنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لیں۔